الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ حضرات محترم، عقائد اسلام کے حوالے سے دوسرا عقیدہ جو عقیدہ رسالت کہلاتا ہے، اس حوالے سے کچھ بات چل رہی تھی۔ یہ ایک ایسا بنیادی اور اہم ترین عقیدہ ہے کہ جس کو اگر ہم نے صحیح نہ سمجھا تو ہماری توحید میں بھی نقص آ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری امت کے لیے اور جتنی امتیں پہلے گزری ہیں ان کی امتوں کے جو رسول اور نبی تھے، وہی تو وہ تھے کہ جو اللہ کا تعارف کروانے والے۔ اگر کسی رسول یا نبی کا انکار کر دیا تو ہوگا کیا کہ پھر اس کے اللہ کا جو تعارف انہوں نے کروایا ہے اس کا بھی ساتھ ہی انکار ہو جائے گا۔ اس بات کا بھی انکار ساتھ ہو جائے گا کہ اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنایا ہے، جب اس کا انکار کریں گے، ان کو صحیح نہ مانیں گے تو دراصل اللہ کا بھی انکار ہو جائے گا کہ اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کرنا۔ تو اس حوالے سے گزشتہ خطبہ کے اندر کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی انبیاء کو چنا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی دلائل کے ساتھ کہ ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ ہم تمام رسولوں اور نبیوں کو رسول اور نبی مانیں اور ان کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے اس کو بعین ہی مانیں۔ تیسری بات یہ عرض کی تھی کہ عمل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ اس وقت ہوگا۔ اس کے بہت سے اسباب میں سے دو سبب یہ تھے کہ پہلا سبب یہ تھا کہ پہلی جتنی شریعتیں تھیں وہ تبدیل ہو چکی۔ اب معلوم ہی نہیں کہ کون سی شریعت میں جو اس وقت شریعت کہی جا رہی ہے اس میں کون سا حکم اللہ کی طرف سے اور کون سا ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے شامل کیا ہوا تھا۔ جب ہمیں معلوم ہی نہیں، ساری زندگی اگر کوئی بندہ عمل کرتا رہے، بعد میں قیامت کے دن معلوم ہو کہ یہ اس کے بڑوں نے کچھ تورات، زبور، انجیل یا باقی صحیفوں میں کوئی چیزیں شامل کر دی تھی، تو پھر اس کا انجام تو یہی ہوگا کہ اس نے اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کیا، اس نے لوگوں کی اطاعت کرتا رہا۔ تو اس وجہ سے پہلی دلیل یہ ہے کہ ان شریعتوں پر عمل نہیں ہوگا، یقین رکھیں گے کہ اللہ نے نازل کی تھی بس، اور یہ اللہ کے رسول تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل اس لیے بھی لازم ہے کہ اللہ کی قسم اگر وہ شریعتیں محفوظ بھی ہوتی تب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اللہ نے جو حکم دے دیا تھا کہ عمل کرنا ہے تو وہ صحیح محفوظ حالت میں بھی شریعتیں ہوتی تب بھی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ ہونا تھا۔ اس کی دلیل سمجھ لیں کہ بہت سے نصاب آتے ہیں بورڈ کے، پچھلا نصاب محفوظ ہوتا ہے، بالکل درست ہوتا ہے، اور وہی نصاب پڑھنے کے بعد تو کوئی کامیاب ہوتا ہے تو پھر وہ کسی ادارے کے اندر پڑھا رہا ہوتا ہے، پڑھا اس نے پچھلا نصاب ہوتا ہے۔ لیکن اگر بورڈ یونیورسٹی نیا نصاب دے دے تو محفوظ ہونے کے باوجود پرانے نصاب کے مطابق پیپر نہیں آتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق اللہ رب العزت نے حکم تمام انبیاء کو دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر آپ کے زمانے کے اندر وہ آخری نبی آ گئے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی قوم کو ان کا نام لے لے کے کہا تھا کہ من بعد اسمہ احمد، میں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں کہ جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے بھی وعدہ لیا اور انہوں نے اپنی اقوام کو بھی بتا دیا تھا اور کتابوں میں بھی موجود تھا یہ آخری نبی آنے والے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے زمانے کے اندر بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے
تو اللہ کے حکم سے اس زمانے کے اندر موجود درست تورات، درست زبور، درست انجیل، کوئی اور صحیفہ جو اپنی اصل شکل میں موجود ہو، حتیٰ کہ نبی بھی موجود ہو، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوتی۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا اللہ کے حکم سے، لو کان موسیٰ حیًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کرنی پڑتی۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، جس کو چاہے اللہ کہہ دیں کہ یہ بات ماننی ہے، یہ بات ماننی ہے، وہ بات ماننی ہے۔ ہمارا کام ہے اطاعت کرنا، ہمارا تو کام ہی نہیں ہے اس کے اوپر اختلاف کرنا کہ میں اس کو نہیں مانتا۔ ملازم کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ مالک کو بتاتا پھرے، ڈکٹیشن دیتا پھرے کہ آپ یہ کام کرنا چاہیے، میں نے یہ نہیں کرنا اور میری یہ ذمہ داری ہے۔ جو مالک نے کہہ دیا ہے وہ مالک ہی یوم الدین ہے۔ اس نے ہمارا امتحان لینے کے لیے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی موت پیدا اس لیے کی تھی، بنایا اس لیے تھا سب نظام کہ تمہیں دیکھے کہ کون اچھا عمل کرتا۔ تو جب اس مالک نے ہمیں پیدا ہی ہماری آزمائش کے لیے کیا ہے تو ہم نے نہیں اللہ کو کہنا کہ یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمانا ہے تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ نہیں کرنا۔ پہلے یہ حلال تھا، پھر حرام ہوا، پھر حلال ہوگا، حرام ہوگا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں رہے۔ اللہ نے حکم دینا تو عمل ہوگا۔ سود پہلے حرام نہیں تھا، جس دن حرام ہوا تو حرام ہو گیا۔ کسی صحابی نے آگے سے انکار کیا ہو کہ پہلے بتا دیتے، تھوڑا سا اصلاح کر لیتے، تھوڑا کاروبار تو ڈاؤن کر لیتے، کوئی اور کام کر لیتے، نہیں حرام ہے، کہا ٹھیک ہے۔ شراب حرام ہوئی، کسی نے آ کے اعتراض نہیں کیا، صرف چند افراد نے آ کے صرف یہ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو یتیموں کا مال تھا ہم نے اس کی شراب رکھی ہوئی تھی، تو اب اس کا کیا کرنا ہے، صرف اور صرف ہمیں اس کے بارے میں بھی حکم دے دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اور آتا ہے روایات میں ایسے مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ پڑی، ہر ایک نے ہر مٹکا توڑ دیا، برتن توڑ دیے کہ اس کے ساتھ کچھ لگی نہ رہ جائے۔ مٹکے، برتن، ہر شے تباہ کر دی، توڑ دی۔ فرمایا کہ وہ اس انداز سے مدینے کی گلیوں میں وہ شراب کو پھینک دیا گیا گویا سیلاب آیا ہوا ہے، بارش کا پانی آ رہا ہے، پھینک دیا، حکم آ گیا، مان لیا۔ اللہ نے حکم دینا ہے، ہم نے نہیں اللہ کو کہنا کہ یہ ماننی اور یہ نہیں ماننی۔ اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی پڑے گی تو ہم مان لیں۔ چوتھی چیز رسالت سے متعلق میں نے عرض کی تھی کہ تمام رسولوں اور نبیوں کا ادب و احترام رہے گا، اور جس نے کسی نے ایک رسمی رسول کا بھی ادب و احترام ختم کیا وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی برا کہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا تھوکا چاند پہ ان کے اپنے منہ پہ جا گرے گا، لیکن کہتے وہ برا۔ عیسائی جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، ہرزہ سرائی کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی سچے مسلمان کو آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ اس نے کبھی موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہو، اس نے کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کبھی گستاخی کی ہو؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جو کسی ایک نبی کی شان میں بھی گستاخی کر دیتا۔ تو یہ عقیدہ رسالت سے متعلقہ عقائد تھے۔ اس کے بعد پانچویں چیز جو آپ کے سامنے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ انسانوں کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ عزت و احترام دیا۔ انسان کی تخلیق ایک نہایت متناسب چیزوں کے ساتھ کی گئی ہے۔ جتنے ناک کی ضرورت تھی اتنا دے دیا گیا، جتنے کان کی ضرورت تھی اتنا دے دیا گیا، جیسی آنکھ کی ضرورت تھی ویسے دے دیا گیا۔ اس کا جو تناسب ہے اعضاء کا باہمی بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اللہ نے 4 قسموں کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس کا تناسب سب سے خوبصورت رکھا۔ تو اگر رسالت کے 5واں بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ کوئی نبی انسان نہیں تھا تو ہم نے اس کے شرف سے اس کو نیچا کرنے کی کوشش کی۔ جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا، اپنی سوچ اور اپنی عقل کے معیار بنا لیے کہ شاید انسان سے بھی بلند کوئی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت اور بلند ترین ہستی بنایا ہے، یہ مسجود ملائکہ تھا۔ ہم اپنے آپ کو انسان کہتے رہیں اور نبیوں میں سے کسی کو یہ کہہ دیں کہ نہیں وہ انسان نہیں تھے تو یہ ان کی شان کے مطابق نہیں ہوگا۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خود حکم دیا سورۃ الکہف اس کی آخری آیات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمانا ہے، جیسے فرمایا تھا قل هو اللہ احد، آپ ان کو کہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا تعارف بھی خود کروائیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہنا ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اب وہ کیسا بشر ہے کہ تمہاری بھی آنکھیں ہیں اللہ نے مجھے بھی عطا کی ہیں، تمہارے بھی کان ہیں مجھے بھی عطا کی ہیں، تم بھی چلتے پھرتے ہو مجھے بھی یہ صلاحیت دی ہے، تم بھی تھک جاتے ہو میں بھی تھک جاتا ہوں، تمہارا بھی جسم بنا ہوا ہے میرا بھی جسم بنایا گیا ہے، تمہارے بھی نکاح ہوئے میرے بھی نکاح ہوئے، تمہاری اولادیں بھی ہیں میری اولادیں بھی ہیں، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان۔ یعنی یہ جو کیفیت ہے نا انسان کی وضاحت اس کی ضروریات، یہ بعین ہی ہماری انسانوں کی اور انبیاء کی ایک جیسی تھی۔ انبیاء بھی تھک جایا کرتے تھے، انبیاء کو بھی زخم آیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقتلون الانبیاء، بعض ایسے بدبخت گزرے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اس کا مطلب ان کے ساتھ بھی وہی انسانی جسم کا معاملہ تھا۔ لیکن فرمایا رتبے میں کبھی ایسا نہ سمجھنا یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارا میرا رتبہ برابر نہیں ہو سکتا، کہ انسان تو ہے، شادیاں بھی ہوئی ہیں، اولاد بھی ہے، کاروبار بھی کرتے ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، تھک بھی جاتے ہیں، سارے معاملات انسانوں جیسے ہیں، لیکن رتبے میں ایسے نہیں ہے۔ رتبے میں عقیدہ مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا باقی انبیاء ہوں، ہم ان کی شان کو پہنچ نہیں سکتے، اسی لیے تو فرمایا کہ ان جیسا بنو گے تو تم قابل قبول ہوگے، ورنہ اللہ کی نگاہ کے اندر بھی رد کر دیے جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا صاف ستھرا خوبصورت عقیدہ جو رسالت کے متعلق بیان کر دیا گیا، اور فرمایا یہ میں چنتا ہوں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، وہ جس کو چاہے میں نبی رسول بنا دوں، یہ اللہ رب العزت نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ کسی شخص کے لیے دعا تو کی پہلے وقتوں میں جب ختم نبوت نہیں ہوئی تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دعائیں تو تھی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں امام بنانے لگا، وہ کہنے لگا ومن ذریتی، میری اولاد کے بارے میں بھی اللہ تو دعا تو کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو دعا کی تھی نا ہارون علیہ السلام کے لیے، دعا تو کر دی کہ اے اللہ میرے گھر میں سے اس نبوت کے بوجھ اٹھانے میں کسی کو میرے ساتھ شریک کر دے، ہارون اخی، یہ میرا بھائی ہارون ہے، اسی کو شریک کر دے۔ تو دعا تو کی، اللہ نے دعا بھی مان لی، لیکن فیصلہ میرے اللہ کا تھا۔ کسی شخص کی ریاضت، اس کی عبادت، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق یہ نہیں ڈکلیئر کر سکتا کہ جتنا تعلق بڑھتا جائے گا، جتنی تیری نمازیں بڑھتی جائیں گی، جتنے تیرے روزے بڑھتے جائیں گے، جتنا تیری آہوازاری بڑھتی جائے گی، جتنا تو اللہ کے سامنے جھکتا جائے گا، جتنا تو ذکر کرتا جائے گا، تجھے نبوت مل کے ہٹے گی، ایسی کوئی دلیل نہیں۔ فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو معلوم ہے کہاں پر کس کو نبی اور رسول بنانا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ، یہ وہبی چیز ہے، کوئی کسبی چیز نہیں ہے جس کو ہم حاصل کر سکے، کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، نبوت اور کالج، نبوت یونیورسٹی، یہ اللہ کی مرضی۔ اور پھر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اس کے بعد تو ہر چیز ختم کر دی گئی۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں اتنا صاف ستھرا خوبصورت عقیدہ رسالت سے متعلق، اس کا انکار کیوں کیا گیا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اس کا انکار کیوں کیا گیا؟ اور صرف یہی نہیں، میں بطور کسی باقی انبیاء کی نہیں، صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ بطور خاتم النبیین، بطور مثال پیش کر دیتا ہوں کہ ان کی زندگی کا بھی انکار کیا گیا، ان کی رسالت کا بھی انکار کیا گیا۔ اب رسالت کا انکار کیسے کیا گیا؟ رسالت کا انکار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے پچھلے خطبہ میں حدیث بھی سنائی تھی کہ ایک بندہ آیا صاف ستھرا سفید لباس پہنے، سال بالکل گرد سے پاک ہے، آگے قریب بیٹھ گیا، گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جھوڑ دیے، رانوں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنے لگا، 4 سوال کیے اس نے۔ ان 4 سوالوں میں جو چوتھا سوال تھا نا، پہلا عقیدوں کے متعلق، دوسرا ارکان اسلام سے متعلق،
اور تیسرا عبادت کیسے کی جائے، اللہ کو راضی کیسے کیا جائے، اور چوتھا سوال تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، یہ مجھے بتا دیں، اس نے کہا۔ اور میں نے عرض کیا یہ جبرائیل علیہ السلام تو پوری تفصیل سے حدیث ذکر کرتی تھی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جتنا سوال کرنے والے کو علم ہے اتنا اس کو علم ہے جس سے سوال کیا گیا ہے، یعنی نہ تجھے پتا ہے، بار بار جو کہہ رہا صدقتا صدقتا صدقتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، آگے سے کہتے ہیں آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ فرمایا نہ تمہیں علم ہے نہ مجھے علم ہے، اس کے علم کی بھی نفی کر دی، اپنے علم کی بھی نفی کر دی، یعنی یہ اللہ رب العزت کے پاس علم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو پھر فرمایا وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے باتیں بتائی ہیں ان کے مطابق میں آپ کو قیامت سے پہلے ہونے والی کچھ علامات اور نشانیوں کے متعلق بتا دیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 نشانیاں بتائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر کئی مواقع ایسے تھے جو اللہ کے حکم سے قیامت سے پہلے ہونے والے جو نشانیاں تھیں، جو علامات تھیں، جن کو اشراط الساعہ کہا جاتا ہے، ان کے متعلق بیان کیا تھا۔ ان میں سے ایک عقیدہ رسالت سے بالکل متصل ہے، اس سے بالکل منسلک ہے، اور وہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے ایک شخص ایسا آئے گا کہ جو کبڑا ہوگا، جس کی کمر کے اندر جس طرح وہ خم ہو جاتا ہے فطرتی طور پہ یا کسی زخم سے یا کسی بھی وجہ سے، وہ جو خم ہوتا ہے اس کو کبڑا کہا جاتا ہے، وہ ہوگا اور وہ ممبر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہوگا، اور اس کے پاس میری حدیث لائی جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے۔ وہ آگے سے کہے گا لے جاؤ اس کو، مجھے اللہ کا قرآن کافی ہے۔ اب قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیچھے کرنا دراصل عقیدہ رسالت کا انکار کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہونے والے واقعے کی خبر دے دی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام جتنا اللہ نے آپ کو علم دیا تھا مختلف مواقع پہ اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچا دیے۔ یاد رکھیے گا یہ بات، یہ بھی عقیدہ رسالت سے متعلق، اور یہ اس لیے یاد رکھیے کہ اللہ نے حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا نا سارے کا سارا آپ نے پہنچانا ہے، سارے کا سارا، ایک مجلس کی بات نہیں کی، فرمایا سارے کا سارا پہنچانا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت اور قیامت ہر چیز کا علم دے دیا گیا تھا، جس کو علم غیب کہتے ہیں، مسئلہ چونکہ عقیدے کا ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں، اگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا تھا تو رسالت کا منصب کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو آگے پہنچائے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، جو علم آپ کو دیا اگر آپ نے آگے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور آپ نے رسالت کا حق ادا کیا تھا، اور آپ سے زیادہ کس نے رسالت کا حق ادا کرنا تھا؟ صحابہ نے تو گواہی بھی دی تھی نا حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا تو اللہ کا حکم ہے سارا علم آگے پہنچاؤ، اس کا مطلب وہ سارا علم غیب پر آگے پہنچنا چاہیے تھا۔ تو اگر سارا علم غیب یہاں پر پہنچ چکا ہے جس کا دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی وہ علم غیب عطا نہیں کی۔ اس کی ایک دلیل بھی میں نے عرض کر دوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور رب کائنات کی قسم سب سے بڑے متقی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا متقی اللہ کی قسم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی پہلی نشانی ہوتی ہے وہ غیب پر ایمان لاتا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ غیب نہیں تھا تو ایمان کس بات پہ تھا؟ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو غیب ان کے لیے بھی تھا۔ جس کے لیے کوئی غیب ہوتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ان کے مقام سے نیچے کرنا ہے، یہ مقام سے نیچے کرنا نہیں ہے، یہ عقیدہ رسالت کی چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔
تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ آئے گا، اور کیسی حیرت والی بات ہے کہ اس بر صغیر میں یہ نشانی پوری ہوئی ہے۔ اسی بر صغیر کے اندر عبداللہ چکڑالوی نام کا وہ آدمی تھا کوبڑا، کہ جس کے پاس وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائی گئی اور اس نے رد کرتے ہوئے کہا ہمیں قرآن کافی ہے۔ اس کا مطلب وہ توحید کا قائل تھا، لیکن ایسی ناقص توحید کا قائل تھا کہ جس کے اندر اللہ کے احکامات کو مکمل نہیں مانا گیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے رہیں گے کہ جو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں انکار کیا؟ ایک اللہ نے رتبہ دے دیا، اللہ نے فیصلہ فرما دیا، سارے معاملات اللہ نے کر دیے، تو جب فیصلہ مالک نے کیا ہے تو ملازم کا کیا کام ہے کہ آگے سے بحث کرے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے وہ اللہ رب العزت نے قرار دے دی، تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہوا؟ ایک عقل والے انسان کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو آج بھی ترستے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا ہوتا، ہم آپ کی خدمت کیا کرتے، آپ کے سامنے سینہ سپر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کھڑے ہو جاتے کہ جن کے سینے کے اندر تیر پیوست ہو چکے تھے اور اللہ کے نبی کے قریب نہ آنے دیا۔ ہم سب کا تو یہ دل کرتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کن بنیادوں پہ لوگوں نے انکار کیا اتنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلی بنیاد یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے زمانے میں کچھ عجائب مانگتے تھے۔ وہ کہتے تھے عجیب عجیب چیزیں سی واقعہ ہوں، جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس سے ہٹ کے کوئی قدرت کا ظہور ہوگا پھر ہم نبی کو مانیں گے، ورنہ ہم رسول کا رسول نہیں مانیں گے۔ یہ تقاضا ہی غلط ہے۔ وہ تقاضا کرتے تھے، وہ کہتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے تو ہم انسان کو نبی نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان ہے، وہ کہتے ہیں انسان نہیں تھے، یہ فرشتے ہوتے تو ہم نبی مانتے۔ یعنی اگر رسول ہونے کے لیے ضروری ہے ان کے نزدیک، مشرکین مکہ کے نزدیک، کہ وہ فرشتے ہوتے، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا۔ فرمایا اگر زمین کے اوپر فرشتے بستے ہوتے تو اللہ فرشتوں میں سے نبی بنا کے بھیجتے، کیونکہ نبی کا کام ہے کہ وہ جو عمل کرے گا اس کی امت وہ عمل کرے گی۔ اگر نبی فرشتہ ہوتا تو وہ فرشتہ جو ہے نہ اس کو بھوک لگنی تھی، نہ اس کو پیاس لگنی تھی، نہ اس کو تھکاوٹ ہونی تھی، نہ اس کا نکاح ہونے تھے، نہ ان کی اولادیں ہونی تھی، نہ وہ خود کسی کا بیٹا یا بیٹی کو، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ وہ خود بیٹا ہونا تھا، یعنی اس کے ماں باپ نہیں ہونے تھے۔ تو جب اس کے یہ رشتے نہیں ہونے تھے، اس کے اندر یہ اوصاف نہیں ہونے تھے، تو انسانوں نے یہی کہنا تھا جی آپ نے صبر کیا ہے، آپ تو فرشتے، ہم تو انسان۔ آپ نے جہاد کیا، آپ تو فرشتے، ہم تو انسان ہیں۔ آپ یہ سارے معاملات کر سکتے ہیں جی، ہم تو انسان ہیں، ہمارے بہت سارے اور معاملات بھی ہیں، اور ہم آپ کی کیسے پیروی کریں؟ تو اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے نبی چنے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا تم جو کہتے ہو کہ فرشتہ نبی ہوتا، تو اگر دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو اللہ فرشتے کو نبی بنا۔ پہلا انکار رسالت کا سبب اور اس کا جواب۔ دوسرا وہ کہنے لگے عجیب و غریب چیزوں کو کہنے لگے، یا تو یہ جب گزر رہے ہوتے تو ان کے ساتھ کوئی دو چار فرشتے موجود ہوتے جو آ کے لوگوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی فرشتے ہمیں نظر آ جاتے ہیں، یا پھر یہ ان کے کہنے کے اوپر ایک وادی جو ہے وہ سونے کی بن جاتی، یا ایک پہاڑی کم از کم سونے کا بن جاتا، یا مردوں کو اشارہ کرتے اور مردے جو ہے وہ زندہ ہو کے باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ یہ انہوں نے اعتراضات کیے۔ قرآن مجید میں جا بجا ان اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ یہ جو بہت بڑا سب سے عجیب و غریب سوچ کے مردہ باتیں کرنے شروع کر دیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی ایسے واقعات ذکر کیے ہیں جس کے اندر آتا ہے کہ اس نبی کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا اور مردہ زندہ ہوا اور اس نے بات کی، انہوں نے تو اس وقت بھی نہیں مانا تھا۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس گائے کو ذبح کرو، جب ان کے ہاں ایک بندے کو قتل کر دیا گیا تھا، انہوں نے جب وہ گائے کو ذبح کر دیا، سارا طویل واقعہ، ذبح کرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اس کا ایک ٹکڑا اتار کے اس کو لگاؤ۔ جب وہ لگایا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ مردہ زندہ ہوا اور اس نے کہا یہ میرا قاتل ہے۔ تو مردے تو زندہ کر کے اللہ نے دکھا دی۔ اصحاب کہف کو نہیں 309 سال تک سلائے رکھا اور پھر زندہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے اس زمانے میں، وہ جو 70 بڑے بڑے سردار تھے
انہوں نے کہا حتی نر اللہ جہرتاً، ہم اللہ کو واضح دیکھیں گے تو اس کو مانیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چیخ آئی، سب کے سب مر گئے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد لوگوں تمہیں زندہ کر کے دکھا دیا تھا۔ تو نبی کو تو انکار انہوں نے بھی کر دیا، بلکہ ان کی نسلوں نے آنے والے انبیاء کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو یہ جو تو ان لوگوں کے انکار رسالت کے دلائل تھے کہ جی ہم اس وجہ سے نہیں مانتے، اللہ نے قرآن مجید میں اس کا رد کر دیا۔ اب کچھ اس کے بعد ایسے آنے والے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے ایسے افراد ہیں جو رسالت کو نہیں مانتے، ان کی کچھ بنیادیں آج اور اگلے خطبے میں انشاءاللہ بیان کرواؤں۔ ایک آدھ بات میں ابھی ذکر کر دیتا ہوں۔ ان میں سے پہلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، حدیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ پوچھا کہاں پر آتا ہے؟ کہنے لگے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر قرآن نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، حدیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ جب حدیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تو پھر جو اہمیت ہی نہیں رکھتی کہ اس کی حفاظت کی جائے تو پھر ہم اس کو کیوں مانیں؟ لہذا رسول کے بغیر صرف قرآن سے ہدایت کافی ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا، جب سمجھ نہیں آئے گی تو حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے کریں؟ کن اوقات میں کریں؟ کتنی رکعتیں پڑھیں کسی کے اندر؟ ایک رکعت میں کتنے سجدے کریں؟ کتنے رکوع کریں؟ رکوع اور سجود، قیام، تشہد میں کس انداز سے کون سی تسبیحات پڑھیں؟ نماز شروع کیسے کرنی ہے؟ سلام کیسے پھیرنی ہے؟ تو قرآن مجید پہ تو عمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، قرآن پہ بھی عمل نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کتنا بڑا حکم ہے کہ جن کے انکار کرنے پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کی گردنیں اتار دی تھی پکڑ کے۔ مرتدین نے زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا، جہاد کافروں کے خلاف کیا جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ اگر نہ ادا کی جائے تو بندہ جو ہے وہ اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کے خلاف جہاد کرے گی، انکار کرنے والے کے خلاف کہ جی میں نہیں مانتا زکوٰۃ کو، اگر کسی شخص نے یہ کہہ دیا تو اسلامی حکومت اس کے خلاف جہاد کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، کلمہ پڑھ لیں، توبہ کر لیں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تمہارے دینی بھائی ہیں، ورنہ تین میں سے ایک شرط بھی ختم ہو گئی تو دینی بھائی کوئی نہیں ہے تمہارا۔ تو جب دین سے ان کا تعلق نہیں ہے تو پھر جہاد ان کے خلاف ہوگا۔ تو زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ کتنے مال پہ؟ کتنے عرصے بعد؟ اگر قرآن مجید میں کہیں ہے تو وہ دکھا دیا جائے۔ یہ کس نے بتانا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی تھی۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر قرآن نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو ان کی طرف لوگوں کی طرف نازل کیا گیا، یعنی آپ کو قرآن دیا گیا، آپ نے قرآن آگے پہنچایا، اب ان کو سمجھ نہیں آئے گا۔ فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بتائیں نماز سے کیا مراد ہے، زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، جہاد کے اصول کیا ہوں گے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹے گا، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا، کس وقت شروع کیا کرنا ہے روزے کے اندر، کیا نہیں کرنا، حج کے احکامات مناسک کیا ہیں، یہ اللہ کے نبی بتائیں گے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر قرآن نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بیان کرو۔ اب اگر اللہ رب العزت نے صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو جو قرآن کے احکامات ہیں پھر ہم اس کے اوپر عمل کیسے کریں گے؟ اس کا عمل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا ہے کہ ہم نے ایسے کرنا ہے۔ اس کا مطلب قرآن پہ عمل کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے تمام فرامین کی اللہ حفاظت فرماتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ النجم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آیت نمبر 3 اور 4۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے۔ کیا فرمایا؟ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ سب کچھ وہی بیان کرتے ہیں جو اللہ ان کی طرف وحی کرتا ہے، وہ آگے بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر حدیث کا انکار کیا
تو دراصل ہم نے حدیث کا انکار عقیدہ رسالت کا انکار، حدیث کا انکار دراصل قرآن مجید کا انکار ہے، کیونکہ حدیث کو ماننے کا حکم تو اللہ خود دے رہا ہے۔ میں نے ابتدا میں ایک آیت پڑھی تھی، اس آیت کے اوپر بات کو ختم کرنے لگا، اور باقی انشاءاللہ اگلے خطبے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں نہ اعلان کر دیجیے اطیعوا اللہ والرسول، صرف اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ کیوں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ اور پھر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم، توجہ فرمائیے، آپ کے رب کی قسم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے، اللہ فرماتا ہے آپ کے رب کی قسم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بھی تو اللہ ہے۔ اس کا مطلب اللہ اپنی قسم کھا کے فرما رہا ہے لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے اتنی دیر تک جب تک کہ اپنے تمام معاملات میں فیصلہ کرنے والا آپ کو نہ تسلیم کر۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ بھی کھوٹا، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، یہ تمہارا صرف دعویٰ ہے، اگر سچے ہو فاتبعونی تو پھر میری پیروی کرنی پڑے گی۔ پھر کیا فرمایا قل اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی اطاعت بھی لازمی کرنی پڑے گی، انکار رسالت نہیں ہوگا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا، اگر تم نے انکار کیا، منہ پھیر لیا اللہ کی اطاعت سے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ جو وہ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ یہاں پہ لفظ کافر بول رہا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے، فرمایا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ ان کافروں سے محبت بھی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب جو اللہ کی کا انکار کرے گا، توحید کا انکار کرے گا، وہ بھی کافر، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ اتنا بڑا عقیدہ ہے، اتنا بڑا عقیدہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے فرمایا ہی میں نے جتنے رسول بھیجے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے رسول بھیجے ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اگر اطاعت ہی نہیں کرنی تو پھر وہ رسول کس کام کا؟ رسول تو ہے ہی وہ کہ جس کی بات مان لی جائے، جب کہا جائے یہ حکم کہ یہ کام کرنا ہے اسی لمحے سر جھکا دیا جائے، اسی کو تو اطاعت کہتے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں کرنا تو پھر انکار رسالت کی طرف پہلا قدم اٹھ جائے گا، پھر جب زبان سے کہہ دیا حدیث نہیں ہے تو وہ پکا منکر حدیث بن جائے گا۔ جو منکر حدیث ہے وہ منکر رسالت ہے، جو منکر رسالت ہے اس کا عقیدہ بھی درست نہیں ہے، تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا؟ اللہ رب العزت ہم سب کو انکار رسالت سے بچائے، حدیث سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہی ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، جیسے ہی اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے، جس نے بھی کچھ کہا ہو ہم یہ کہیں کہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، میں اس کی ایسے ہی پیروی کروں گا جیسے اللہ کے نبی مجھے براہ راست حکم دیتے، میں ان کی زندگی میں موجود ہوتا، مجھے کہتے یہ کام تم نے کرنا ہے تو میں اسی لمحے کام کر لیتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا اطاعت گزار بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔